اجتماعی قربانی 2024 اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے۔ آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کری جائیں گی، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حصہ بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ آخری حج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً لاکھ سوا لاکھ۔ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میں نے اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی بات تم تک پہنچائی نہیں پہنچائی؟ سب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین کیا پہنچایا، اس کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی کہ اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تیرے بندوں تیرے بات کو پہنچایا۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ تم اس دین کی دعوت کو لے کر جو یہاں پر موجود نہیں ہے ان تک اس کو پہنچاؤ۔ بزرگوں، صحابہ کی نگاہ میں مدینے کے سارے فضائل موجود تھے، ان کے دلوں، ان کے نظروں کے سامنے مدینے کے موقع تھے۔ یہ اللہ کے نبی ساری دنیا سے زیادہ ہم کو محبوب ہے، اللہ کے نبی کا دیدار ساری دنیا سے زیادہ ہم کو محبوب ہے، اللہ کے نبی کی مسجد ساری دنیا کی مسجدوں سے زیادہ ہم کو محبوب مسجد ہے۔ ان کے دلوں میں اس کی عظمت، محبت تھی، عقیدت تھی، ادب تھا، احترام تھا، اور پھر آقا نبی مدنی سے تعلق اور عشق اور لگاؤ اور محبت، اللہ اکبر، سب کچھ تھا اندر۔ مدینے کے فضائل کو بھی جانتے تھے کہ مدینے کی ایک نیکی کا بھاؤ 50,000 کے برابر، ایک نیکی کا ثواب مدینے کی۔ پھر حضور کے اس فرمان کو بھی جانتے تھے، یہ مدینے والے یہ میرے پڑوسی ہیں۔ حضور کا یہ فرمان، کل قبر سے قیامت میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور سیدھا بقی میں آؤں گا اور پھر بقی والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا۔ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، ایسا ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت۔ سارے فضائل ان کے سامنے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں جو قدر و قیمت تھی وہ اللہ کے دین کے تقاضوں کی اہمیت تھی۔ اللہ کے دین کے تقاضوں کی قدر ان کے دلوں میں اتری ہوئی تھی۔ اللہ کی قسم بزرگوں، صحابہ لوٹ کر دوبارہ مدینہ واپس نہیں آئے، نکل پڑے اللہ کے راستے میں۔ آج آپ نگاہ ڈالو نا، کوئی روس میں، کوئی چین میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی نیوزی لینڈ میں، تو کوئی فیجی میں، آپ بزرگوں کوئی انڈونیشیا میں، اور بزرگوں کوئی یہ افریقہ کی جنگل میں اپنی قبریں بنائے لیٹا ہوا ہے۔ یہ ان کے نکلنے کی برکتیں اللہ نے آج یہ اس امت تک، ہم تک اور آپ تک اپنے دین کو پہنچایا۔ اگر وہ نہ نکلتے، آپ اندازہ لگائیے ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا کیا حال بنتا۔ یہ نکلنے کی برکت، اس کام کی برکت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اللہ نے اس نبی والی محنت کو، نبی والے کام کو اس امت کے حوالے فرمایا۔ اس لیے بزرگوں، یہ پوری امت اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے۔ اس وقت ایک بہت بڑا مجمع جو اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہا ہے، یہ سب واپسی والے ہیں۔ بھئی وہ یہ نہ سمجھے کہ چلو اجتماع تو ہو گیا، ہماری تشکیل ہوئی تھی، ہم نہیں گئے، چلو بات یہیں ختم ہو گئی۔ نہیں بزرگوں، بلکہ یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر موت تک باقی رہے گی۔ موت تک یہ ذمہ داری کا بوجھ کو اٹھانا ہے۔ اللہ نے اس پوری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے دین کا ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ جو جماعتیں جا رہی اللہ کے راستے میں وہ جا کر کام کرے گی، نہیں، بلکہ یہ جو واپس جانے والے، ان کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، کہ تم اس وقت میں جو جا رہے ہو نا، وہ چھوٹی جہد سے بڑی جہد کی طرف، بڑی محنت کی طرف، بڑے کام کی طرف جا رہے ہو، جبکہ سارے کے سارے صحابہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ تو پتہ چلا گھر پر رہ کر، اپنے مقام پر رہ کر، اپنے کاروبار اور بال بچوں میں رہ کر اللہ کے دین کے کام کرنا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم تو اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے، بلکہ ہم تو اپنے کو اللہ کے دین کا مکلف اور ذمہ دار سمجھے، اس لیے کہ یہ پوری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، لا نبی بعد، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی آخری امت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، لیکن یاد رکھنا نبوت والا کام وہ بند نہیں ہوا، اللہ نے اس پورے کام کو اس پوری امت کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اس امت کا تاجر، اس امت کا مزدور
اس امت کا آپ بزرگوں کھیتی باڑی کرنے والا، اس امت کا باغیات کا مالک، اس امت کا پی ایچ ڈی اور ایم کام اور LLB، آپ بزرگوں اس امت کا، آپ بزرگوں انجینئر، اس امت کا ڈاکٹر، اس امت کا مفسر، اس امت کا محدث، اس امت کا محنت مزدوری کرنے والا اور ٹیکسی چلانے والا اور بزرگوں اس امت کا مونگ پھلی بیچنے والا اور سبزی ترکاری کا تھیلا لگانے والا کوئی کیوں نہ ہو، یہ پوری امت اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے۔ اجتماعی قربانی 2024 اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے، آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کری جائیں گی، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حصہ بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔